اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان IDS کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں دوزخ سے متعلقہ عقائد اور بہت ساری معلوماتی باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ دوزخ سے متعلقہ بہت ساری باتیں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج کچھ مزید باتیں انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دوزخ میں جو عذاب ہے وہ صرف آگ کا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دوزخ میں جس طریقے سے آگ کا جلانے کا عذاب رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے دوزخ میں سردی کا بھی عذاب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سخت سردی ہوتی ہے اور بندہ مومن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریری جہنم، کہ اے اللہ میں جہنم کی زمہریر سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ اے جہنم، میرا بندہ تیری زمہریر سے میری پناہ چاہتا ہے، میں نے اسے پناہ دی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمہریر کیا ہے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے، جب کافر کو اس میں پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے یہ کافر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں ایک عذاب سردی کا بھی ہے، زمہریر کا ایک عذاب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں رکھا ہے، اور یہ کافروں کے لیے ہے۔ اس عذاب میں اللہ تبارک و تعالی ان کو مبتلا فرمائے گا۔ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ جہنم میں انسان کی شکل کس طرح کی ہوگی؟ کیا وہ دنیاوی شکل میں ہوں گے جس طریقے سے دنیا میں جو شکل انسان کو حاصل ہے؟ کیا جہنم میں بھی انسان کی وہی شکل و صورت ہوگی؟ تو ایسا نہیں۔ جہنم میں جہنمیوں کی شکل کو بدل دیا جائے گا، اور اتنی خطرناک صورت کر دی جائے گی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا کے اندر اپنی شکل کے اندر ظاہر کر دیا جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا والے اس کی بدصورتی اور بدبو سے ہلاک ہو جائیں، یعنی اتنی ہولناک بھیانک قسم کی صورت جہنم میں کر دی جائے گی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ والی صورت جو دنیا میں ہے یہ محبوب ہے، کیونکہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے مثال صورت پر بنایا ہے۔ لہذا جہنم میں یہ والی صورت نہیں ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین صورت ہے۔ تو جہنم میں صورت کیا ہوگی؟ روایت میں آیا کہ جہنم میں صورتیں مختلف ہوں گی، اور کیسی ہوں گی کہ جسم اتنا بڑا بڑا کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ جہنم میں اتنے بڑے بڑے جسم کر دیے جائیں گے کہ کان کی لو سے کندھے تک، فرمایا کہ 70 برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے جسم جہنم میں کر دیے جائیں گے، اور ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کر دی جائے گی، زبان 4,000 گز لمبی کر دی جائے گی کہ لوگ اس کی زبان کو رونتے ہوں گے۔ اس کے ہونٹ بڑے بڑے کر دیے جائیں گے، اوپر والا ہونٹ آدھے سر تک پہنچتا ہوگا اور نچلا ہونٹ اس کی ناف تک پہنچتا ہوگا۔ بیٹھنے کا مقام روایت میں آیا کہ مکے سے مدینے تک کے درمیانی جو فاصلہ ہے، اتنے بڑی جگہ میں وہ بیٹھے گا۔ تو قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں داخل ہوگا تو اس کی یہ والی شکل و صورت ہوگی، یعنی وہ دنیاوی شکل پر نہیں ہوگا جو احسن تقویم ہے، بلکہ جہنمیوں کی شکل بدترین کر دی جائے گی۔ اور یہ جہنمیوں کے جسم کو بڑھا دیا جانا یہ مزید عذاب ہے، کیونکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا زیادہ عذاب کی سختی ہوگی۔ جسم چھوٹا ہوتا ہے تکلیف کم ہوتی ہے، جسم زیادہ بڑا ہوتا ہے تو عذاب کی سختیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کے جسم کو بڑا کر دے گا، اور ان کی ان سختیوں کو، تکلیفوں کو بڑھا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ کس طریقے سے لایا جائے گا؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے، یعنی یوں اندازہ لگائیں یہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے کہ جو جہنم کو لے کر میدان محشر میں لے کر آئیں گے۔ یعنی اتنی بڑی جہنم ہوگی اور اتنی وسیع ہوگی کہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔
4,90,00,000,000 فرشتوں کی یہ تعداد بنتی ہے جو اس جہنم کو لے کر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دوزخ میں جو عذابات ہوں گے اس میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب آگ کی جوتیوں کی صورت میں ہوگا، یعنی اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ تو جب اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا خفیف ترین عذاب اس کا ہوگا، لیکن وہ آگ کی جوتیاں پہنے گا تو اس کا سر ہے وہ کھولتا ہوگا، حالانکہ یہ اس کے لیے سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ اس کو سب سے زیادہ سخت ترین عذاب دیا جا رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جسے ہلکا عذاب دیا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ اگر ساری زمین تجھے دے دی جائے تو کیا تو عذاب کے طور پر عذاب سے بچنے کے لیے یہ ساری زمین فدیے میں دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو آدم کی پشت میں تھا تو ہم نے اس سے آسان ترین کام تجھے کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ تو عذاب آخرت میں یا جہنم کے عذاب میں جو ہلکا ترین عذاب ہے وہ آگ کی جوتیاں ہیں، اور جب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی تو اس جہنمی کا سر کھولتا ہوگا۔ جہنمیوں کو کس کس طریقے کے عذاب دیے جائیں گے؟ الامان والحفیظ۔ روایت میں آیا کہ بعض جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر ان کے سروں پر حمیم کا عذاب ڈال دو۔ یہ جب کھولتا ہوا پانی جب سروں پر ڈالا جائے گا تو یہ سوراخ کرتے ہوئے اندر جائے گا اور اندر اس کے گردے پھیپھڑے آنتوں وغیرہ کو نکالتا ہوا اپنے ساتھ لیتا ہوا نکل جائے گا۔ یہ سخت ترین عذاب ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا، بعض وہ ہوں گے کہ جن کے سروں پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، گرزے مارے جائیں گے، بھاری ترین گرزے اور ہتھوڑوں سے ان کے سروں کو مارا جائے گا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے آگ پر تاپے جائیں گے گویا کہ ان کو بھونا جا رہا ہو۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں پر آگ برسا دی جائے گی، اور بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے گلپھڑوں کو چیرا جائے گا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کے تانبے کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے چہروں کو چھیلتے ہوں گے، سینوں کو چھیلتے ہوں گے۔ جیسے یہ غیبت کرنے والوں کا عذاب ذکر کیا، جو غیبت کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور ہمارے یہاں پر کتنی بے باکی کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے یہ سخت ترین عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ کے پہاڑ پر چڑھایا جائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہیں کہ جن کو آگ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، یہ عذاب والا عذاب ہوگا۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی، آگ کے توق ڈالے جائیں گے، جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ان کے لیے آگ کے بچھونے ہوں گے، آگ کی کناتیں ان کے لیے لگائی جائیں گی، جہنمیوں پر سانپ اور بچھوؤں کو مسلط کیا جائے گا۔ روایت میں آیا کہ یہ سانپ اور بچھو کیسے ہوں گے؟ فرمایا بختی اونٹ کی گردنوں کے برابر موٹے موٹے سانپ ہوں گے، اور خچروں کے برابر بچھو ہوں گے، اور جب یہ ڈسیں گے تو اس کی تکلیف 40 برس تک محسوس ہوگی۔ اتنے خطرناک طریقے سے یہ عذابات دیے جائیں گے۔ بعض جہنمی ایسے ہوں گے کہ جو اچھا گوشت چھوڑ کر گندا گوشت کھا رہے ہوں گے۔ یہ وہ جہنمی ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جانے والے ہیں، یعنی دنیا کے اندر ان کے پاس حلال بیویاں تھیں، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری کرنے والے ہوں گے، تو قیامت کے دن ان کو گندا ترین گوشت کھلایا جائے گا۔ یہ چند عذابات میں نے جہنم کے ذکر کیے ہیں کہ جن کو احادیث میں ذکر کیا گیا، اور بھی کئی عذابات ہیں کہ جو جہنم میں دیے جائیں گے۔ کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ کافروں پر جب یہ عذاب آئے گا تو وہ حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے۔ 1000 برس تک حضرت مالک جواب نہیں دیں گے، پھر 1000 برس کے بعد جو وہ جواب دیں گے اور کہیں گے کہ جس کی نافرمانی کہی ہے اس کو پکارو۔ پھر کافر جہنمی یہ 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کی صفات رحمت سے پکاریں گے۔ پھر 1000 برس تک جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات رحمت سے پکاریں گے۔ 1000 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ جواب نہیں دے گا۔ 1000 برس کے بعد جواب دے گا، دور رہو، پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔
جب جہنمی یہ دیکھیں گے تو ان کی تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی اور وہ گدھے کی طرح آواز نکال کر چلائیں گے، روئیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، اور اس قدر خون نکلے گا کہ روایت میں آیا کہ ان کے خون اور پیپ میں کشتیاں چلائی جا سکیں، اس قدر کثرت کے ساتھ روئیں گے۔ کافروں کو ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس میں آگ کا تالا لگا کر آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر ایک اور صندوق آگ کا لایا جائے گا، اور پھر اس صندوق کو اس دوسرے صندوق میں آگ کے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے درمیان آگ بھڑکائی جائے گی اور اس میں آگ کا قفل تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر ایک اور آگ کا صندوق لایا جائے گا اور اس صندوق کو اس تیسرے صندوق میں رکھا جائے گا، اور ان کے درمیان آگ بھڑکا دی جائے گی، آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو کافر کی تمام تر امیدیں ختم ہو جائیں گی، یعنی یہ کافر کے لیے ایسا ہولناک عذاب ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مالک کریم ہم سب کی ایمان کی سلامتی فرمائے، کیونکہ اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انعامات، اس کی بارگاہ سے جنت، اس کی بارگاہ سے جو نعمتیں ملنی ہیں وہ ایمان کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جب یہ بندہ مومن ان عذابات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو جسم میں ایک جھرجھری سی طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کس قدر ہولناک عذاب ہے کافروں کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ لہذا کسی بھی مومن کو اپنے اختتام اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، کیونکہ جہنم میں جو عذابات ہیں اس کو بندہ سہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ دوزخیوں پر جو دوزخ کے عذاب ہوں گے وہ تو بہت شدید ترین ہوں گے، تو کیا وہ عذاب سہ کر مر جائیں گے؟ یاد رکھیے دوزخ میں موت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ تو جہنم کے اندر موت نہیں ہے۔ کافر جب اس جہنم میں داخل ہوگا تو اس پر عذاب کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اس پر موت طاری نہیں ہوگی۔ یعنی یہ کیسا سخت ترین عذاب ہوگا کہ جسم جلے گا پھر دوبارہ اس پر جلد آ جائے گی، پھر جسم جلے گا پھر دوبارہ جلد آ جائے گی۔ تو جہنم میں موت نہیں ہوگی۔ جنتیوں کے لیے بھی موت نہیں ہے، جہنمیوں کے لیے بھی موت نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کو ایک چیت کبرے مینڈھی کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، تو وہ امید کے ساتھ آئیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جہنم سے نکلنے کا حکم دے دیا جائے۔ جنتیوں کو پکارا جائے گا، وہ خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں نکلنے کا حکم نہ دے دیا جائے، اور پھر موت کو چتکوبرے مینڈھی کی صورت میں لا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے، اور جنتیوں کو کہا جائے گا ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ تو اس وقت جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی انتہا نہ رہے گی۔ یہ سخت ترین غم ہوگا کہ جو جہنمیوں پر طاری کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنمیوں میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اور اس کی وجہ سرکار کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اس لیے کہ وہ ناشکری ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کی ناشکری ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہے۔ اگر تم اپنی زوجہ کے ساتھ ساری زندگی بھلائی کرو، ساری زندگی اس کے ساتھ احسان کرو، وہ تم میں کوئی ایک برائی دیکھے گی، وہ کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ احسان اور بھلائی کی کب ہے؟ تو عورتیں چونکہ ناشکری ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانیاں کرنے والی ہوتی ہیں، ہر ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے خاوند کی ناشکریاں کرتی ہیں، لعن طعن زیادہ کرتی ہیں۔ یہ بھی روایت میں آیا کہ جہنمیوں میں عورتوں کی کثرت کی ایک وجہ لعن طعن کرنا بھی ہے۔ تو بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری نہ کریں، بے جا اپنے شوہر سے مطالبات کرنا، بات بات پر اس سے جھگڑنا اور فضول قسم کی فرمائشیں کرنا، اور پھر ناجائز قسم کے مطالبات پورے نہ ہونے پر، فضول مطالبات پورے نہ ہونے پر اپنے میکے جا کر بیٹھ جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا سخت ترین عذاب آپ کو دیکھنا ہوگا۔ لہذا اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کریں، اور جب شوہر اپنے بستر پر بلائے جانا ہوگا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ عورت اس کی بات نہ مانے تو فرمایا ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہذا جو بہنیں اپنے شوہروں سے بات بات پر ناراض ہو جاتی ہیں، بستر علیحدہ کر لیتی ہیں، یہ سخت ترین گناہ گار ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی، اور اس کی وجہ سرکار کریم علیہ السلام نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لعن طعن کرنے والی زیادہ ہوتی ہیں، یہ اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور جو شوہر ہیں وہ بھی اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ اچھا اپنے گھر والوں کے لیے میں ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بیوی کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن بیویوں کو چاہیے کہ وہ ناجائز قسم کے مطالبات کر کے ناشکری نہ بنے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان کی ہے اس کے مطابق خواتین کی جہنم میں کثرت ہوگی۔ ایک روایت کے بارے میں بہت سے مسلمان تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا، باقی سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنتی گروہ کون سا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہے وہ ناجی ہے، وہ حق پر ہے، وہ جنتی گروہ ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹا ہے وہ جہنمی گروہ ہے، وہ باطل گروہ ہے۔ کون کون ہٹا؟ مثلا کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، وہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گئے، قدریہ کہلائے۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسان کو مجبور محض مانا اور کہا کہ انسان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کٹ پتلی کی طرح چل رہا ہے، اس نے انسان کے اختیار کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ یہ گروہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹا، جبریہ کہلایا۔ ایک گروہ صحابہ کا دشمن بنا، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ ایک گروہ اہل بیت کا دشمن بنا، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ ایک گروہ نے حضرت مولا علی کو نبیوں سے بھی زیادہ فضیلت دی، حضرت ابوبکر صدیق پر فضیلت دینے کے ساتھ نبیوں سے بھی بڑھا دیا۔ یہ گروہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کیا، ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بولنا ممکن ہے، یہ ما انا علیہ و اصحابی سے گروہ ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ خاتم النبیین ہونے کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوامی خیال ہے معاذ اللہ، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا، اس پر اجماع ہے، یہ عوامی خیال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا کہ یہ خاتم النبیین ہونے کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوامی خیال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ گروہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ جانوروں پاگل کے علم کے معاذ اللہ برابر کرا دیا، یہ ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے صالحین کو گالیاں دی، ان پر سب و شتم کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ بابت شے کوئی نہیں، حالانکہ قرآن صالحین کی عظمتیں بیان کرتا ہے اور ان کے راستے کو صراط مستقیم کا راستہ قرار دیتا ہے۔ یہ گروہ بھی ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ کچھ لوگوں نے اجتہاد کا انکار کیا اور کہا خود قرآن پڑھو، خود حدیث پڑھو اور خود مسئلے سمجھو، یہ بھی ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا کہ اجتہاد، قیاس یہ بھی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ کچھ لوگوں نے علماء اور مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ مولوی سے مراد عالم دین، اور عالم کا ذکر احادیث میں آیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے علماء حق کو اپنا وارث قرار دیا، بلکہ نبیوں کا وارث قرار دیا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جنہوں نے دین دار علماء حق کو، علماء ربانیین کو برا بھلا کہا اور ان پر تبرہ کیا اور علماء دین کا مذاق اڑانا شروع کیا، ان کے پاس جانے سے منع کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے تو تم اہل علم سے پوچھو۔ تو انہوں نے علماء کے پاس جانے سے منع کیا، علماء کے پاس جانے سے روکا، یہ شیطانی طریقہ اختیار کیا، یہ بھی ما انا علیہ و اصحابی سے ہٹ گیا۔ سوال یہ ہے کہ پھر ناجی گروہ کون سا ہے، حق پر کون ہے؟ اتنے سارے مکاتب فکر مارز وجود میں آ چکے ہیں، تو کوئی نشانی ایسی ہو کہ جو ہمیں یہ آسانی کے ساتھ پہچان کروا سکے کہ یہ گروہ حق ہے، یہ سارے باطل ہیں۔ تو باطل گروہوں کی نشاندہی میں نے کر دی۔ جو گروہ ناجی ہے،
جو جنتی گروہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما ما انا علیہ و اصحابی، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اہل سنت و جماعت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ اہل سنت و جماعتی ناجی گروہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت ناجی گروہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو 1450 سال کے جتنے اکابر علماء مفسرین محدثین آئے ہیں سب نے یہی کہا جو ناجی گروہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور 1450 سال کے تمام صالحین مفسرین محدثین مصنفین مؤلفین مشائخ دین یہ سب کے سب اہل سنت و جماعت سے ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو گروہ جنتی ہے جو حق پر ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا لیبل کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ لگانا شروع کر دیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہم ہیں جنتی گروہ۔ پہچان کیسے ہو؟ یاد رہے کہ جو گروہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، جو گروہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا معاذ اللہ ممکن ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ النبی کا علم معاذ اللہ جانوروں کی طرح ہے معاذ اللہ، نماز میں نبی کا خیال معاذ اللہ فلاں گندی چیزوں سے بھی معاذ اللہ بدتر ہے، جو اس طرح کے عقائد و نظریات رکھتا ہے کہ خاتم النبیین ہونے کا معنی آخری نبی کرنا عوام کا خیال ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، کہ یہ جو عقائد میں نے بیان کیے یہ ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق عقائد نہیں ہیں، یہ تو کفری عقائد ہیں جو صریح کفر ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے لیے امکان کذب بھی ثابت کرے کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور پھر وہ جنتی گروہ بھی ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتا ہے کہلواتا ہے اور وہ اللہ کے لیے اور نبی کے لیے اس طرح کے غلط عقائد رکھتا ہے وہ اہل سنت و جماعت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت وہی ہوگا جس کے عقیدے قرآن و حدیث کے موافق ہوں، اور وہ گروہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بریلوی اس لیے کہتے ہیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے اندر جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر فتنے اٹھے اور کچھ فتنوں نے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنا شروع کیا، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان باطل عقائد رکھنے والوں کی تردید کی اور حق و باطل کو واضح کر دیا۔ تو پھر جب حق و باطل کو واضح کر دیا تو جو غلط اور فاسد اور باطل عقائد رکھنے والے تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہا، باوجود یہ کہ ان کے عقائد کے اندر بگاڑ، اور ہم تو اہل سنت و جماعت تھے ہی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے چونکہ حق و باطل کو واضح کیا، لہٰذا جو صحیح عقائد والا گروہ جو اہل سنت و جماعت حقیقی طور پر ہے، پھر اس کی پہچان یہ ہوئی کہ اسے اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کہا جانے لگا۔ تو چونکہ اہل سنت و جماعت کی پہچان اب بریلوی ہو چکی ہے، جبکہ بریلوی کوئی اور مسلک نہیں ہے، لیکن چونکہ پہچان اسی سے ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہم یہ کہیں گے کہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ جنتی گروہ کون سا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی گروہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کثرت سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے والے ہیں، لہذا اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یہی حق گروہ ہے۔ اور آسان کرنا چاہیں قرآن مجید فرقان حمید نے پہچان کروا دی آسان طریقے سے۔ قرآن نے کہا کہ تم یوں دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء میں فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو صالحین یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب 1450 سال کے جتنے صالحین آپ دیکھیں سب اہل سنت و جماعت سے ہیں، سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، سب میلاد منانے والے ہیں، سب مزارات پر جا کر اکتساب فیض کرنے والے ہیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینے والے ہیں، یہ سب کے سب ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ 1450 سال کے جتنے بھی اکابر علماء آپ دیکھیں گے سب انہی عقائد و نظریات کے حامل ہیں۔ یہ یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے ہیں، لہذا وصال کے بعد
سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرنا، اولیاء کے مزار پر جا کر مدد طلب کرنا، یہ آج کے دور کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ صالحین کا عقیدہ رہا ہے، اور اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو حضرت علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی پیاری کتاب ہے بزرگوں کے عقیدے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صالحین کے عقائد کیا تھے، کیونکہ صالحین یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگ یہ صراط مستقیم ہیں، ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو صالحین یہ ناجی گروہ ہے، صالحین یہ صراط مستقیم والے ہیں، لہذا ان کے عقیدے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بزرگوں کے عقیدے، اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صالحین تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، یہ تو میلاد کرنے والے تھے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی پیش کرنے والے تھے، اور کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ مزار پر جانا بت پرستی ہے، مزار پر جانا قبر پرستی ہے، مزار پر جانا شرک، کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر جاتے، صحابہ کرام مزار پر جاتے، صالحین کا طریقہ رہا مزار پر جانے کا، بلکہ صالحین نے مزار پر جا کر صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرنے پر اپنے تجربات کو بھی بیان کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے قرآن نے آسان کر دیا کہ حق پر کون ہے، باطل گروہ کون سا ہے۔ قرآن نے کہا صالحین کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور صالحین 1450 سال میں آپ دیکھیں یہ اہل سنت و جماعت میں ہی آپ کو نظر آئیں گے، لہذا یہ گروہ ناجی ہے، اسی کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے، یہی گروہ جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی گروہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ الحمدللہ دوزخ سے متعلقہ بہت ساری معلوماتی باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، IDS کی پوری ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔